بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاناغہ کم از کم 20 منٹ تک تیز تیز پیدل چلنے سے گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھانا تیز تیز کھانے سے گیس کا مسئلہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ آہستہ آہستہ اور چبا کر کھانا کھائے۔ کھانا ہمیشہ ہلکا سا گرم کھائے اور زیادہ مسالے دار چیزوں سے اجتناب کرے۔ ایک کھانے کا چمچہ اسپیغول کا چھلکا لے اور چمچہ پانی ملائے، رات بھر کے لیے چھوڑ دے۔ صبح اس میں آدھا کپ دودھ اور ایک چینی کا چمچہ اچھی طرح مکس کر کے استعمال کریں۔ توے پر بھون کے ہوا بند جار میں رکھ لے اور صبح، دوپہر اور شام ایک ایک چمچہ استعمال کرے۔ سبز چائے میں الائچی ملا دن میں 2 بار پیے۔ گیس کی درد کا بہترین علاج ہے۔ کچا مولی کو سلاد کی صورت میں استعمال کریں۔ آہستہ آہستہ گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب بھی گیس کا درد ہو، الائچی کی سپوک کو 1 گلاس پانی کے ساتھ پیے، بہت ہی جلدی آرام آ جائے گا۔ جن خواتین و حضرات میں گیس کا مسئلہ ہو، ان کو چاہیے کہ تلی ہوئی اور فرائی ہوئی اشیاء سے اجتناب کریں۔ ایسا اشیاء پیٹ میں گیس کا سبب بنتی ہے۔ ہلدی کا استعمال اپنے کھانوں میں زیادہ سے زیادہ کریں۔ ہلدی پیٹ میں گیس نہیں بننے دیتی۔ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ یہ گیس کے مسائل کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی بیماریوں کو جنم نہیں لینے دیتی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پیے اور تھوڑی دیر چہل قدمی لازمی کریں۔ ابلے ہوئے پانی میں ادرک کی جڑوں کو اچھی طرح دھو کے پانی میں ڈال دے اور مزید پانی ابال لے۔ اس کے بعد اس میں تھوڑا سا شہد شامل کر کے استعمال کریں۔ ادرک یا لہسن کا سوپ گیس کی درد کا آزمودہ نسخہ ہے۔ یا اللہ، والدین کی اولاد کی گستاخی سے بچا، اولاد کو والدین کی ناراضگی سے بچا۔ جلن رہتی ہو تو کھانے کے بعد 1 لونگ چوس لیں۔ لہسن کی جو کو بھون کر کھانا، گلے کی خراش دور ہوگی اور آواز بھی کھل جائے گی۔ پانی کم پینے والے آدمی کی گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے والے افراد جلدی الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہانے سے قبل نہانے والے پانی میں نمک ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ اونی کی چربی کے استعمال سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کسی پروگرام میں جانا ہو تو اور منہ کی بدبو نہ جاتی ہو تو کچھ دیر تک اوپر سے سونگھ چبائے، اسی طرح سے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ اگر کسی جگہ بہت سارے چونٹیاں اکٹھا ہوں، وہاں تھوڑا سا نمک چھڑکا دے، چونٹیاں وہاں سے بھاگ جائے گی۔ پیشاب کا پیلا پن نہ جاتا ہو تو روزانہ لیمن کا پانی پینا شروع کر دیں۔ صبح کے وقت بھگوئی ہوئی کشمش کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں، ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا شدید خدشہ ہے۔ پیاز کو کاٹ کر بدن پر مسل لینے سے بدن کی جلد کو تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغ کا شوربہ نہار منہ پی لینے سے جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ کریلے کا رس جلد پر لگانے سے
آپ کی جلد کبھی نہیں لٹکے گی۔ بغلوں کی بدبو نہ جاتی ہو تو بغلوں میں چنبیلی کی پھول رگاڑ لو، بغلوں سے بدبو نہیں آئے گی۔ زیادہ ٹھنڈ چیزوں کی استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہیں۔ انڈا ابال کر پانی بچوں کو پلا دینے سے بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ گڑ کا شربت پینے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ بارش میں گنگنانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر تک ایک جگہ پر بیٹھنا رہنے سے گریز کرو ورنہ پیٹ کی چربی بڑھ جائے گی۔ اور روزانہ کچا لیمو چاٹ لینے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی۔ سر میں خارش ہو تو زیتون کا تیل لگائیں۔ بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہے تو اسے جامن کا شربت پلائے۔ شام کے وقت پیاز کھانے کی بواسیر شکایت ہو جاتی ہے، اور شام کے وقت پیاز کا استعمال بہت سی جسمانی بیماریوں کا باعث بنتی ہے، لیکن اگر پیاز کو دن کے وقت استعمال کیا جائے تو یہ جسم کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ شام کے وقت چاول زیادہ کھانے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور گیس کا مسئلہ ہو سکتے ہیں۔ صبح کے وقت دہی کا استعمال کرنے سے معدہ تندرست رہتا ہے، ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دن بھر تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، مثانے کی کمزوری ہوتی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ٹانگ کمزور نہیں ہوگی، جسم میں جوانی جیسے طاقت برے رہے گی۔ اگر کسی کی سر میں جوؤں کا مسئلہ ہو تو وہ چمیلی کا تیل استعمال کریں۔ چمیلی کے تیل کے استعمال سر سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کرو، انشاءاللہ بدہضمی کبھی قریب نہیں آئے گی۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ بادام کا تیل گرم پر لگا لیا کرو، آپ کی گال نرم و ملائم ہو جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ چنوں کو پیس کر اس کی پاؤڈر بنا لیں اور اس کو پانی یا دودھ کے ساتھ مکس کر کے چہرے پر لیپ کریں، چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ٹانگوں میں کڑوال پڑنا، پنڈالیوں کا درد، پٹوں کا کھنچاؤ تو 7 دانے انجیر کی پانی میں ڈال دیں، پوری رات اس کو بھیگا رہنے دیں اور صبح کو گرینڈ کر کے اس کو استعمال کریں، یہ بہترین علاج۔ اگر بال چھوٹے ہو تو ایلو ویرا کا رس پانی میں شامل کر کے بالوں پر لگا لیں، بال گھنے، لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے۔